الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصف ناول بائی نمر احمد کی ایپیسوڈ نمبر 8 ہے۔ کتنے دنوں بعد وہ شام کی چائے سرو کرنے ٹرالی دھکیلتے لان میں لائی تھی۔ لان میں سب بڑے یوں ہی بیٹھے تھے، ادھر ادھر کی خوشگپیوں کا تبادلہ چل رہا تھا۔ محمل آغا جان نے اسے مسکرا کر دیکھا اور غفران چچا سے بات کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نعمہ اور فضا نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے فواد جیل گیا تھا ان دونوں کا اتحاد تائی مہتاب سے ہٹ کر بن چکا تھا۔ دونوں کے خواب اسے داماد بنانے کے چکنا چور ہو چکے تھے اور وہ اب مزید تائی کی خوشامد کرنے کی بجائے انہیں بے رخی دکھانے لگی تھیں۔ یہ لیجیے آغا جان، اس نے بھی پورے اعتماد سے کپ انہیں تھمایا اور تائی مہتاب کو جو الگ ہی گمسم سی بیٹھی تھیں۔ تھینک یو محمل، جانے انہوں نے کس دل سے بظاہر مسکرا کر کہا۔ فضا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نائمہ کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ نائمہ نے کہہ کر سر جھٹکا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ اچانک وہ اس پہ اتنی مہربان کیوں ہو رہے ہیں۔ وہ خالی ٹرالی لیے اندر آئی تو سیڑھیوں سے اترتا حسن جو شرٹ کے کف بند کر رہا تھا اسے دیکھ کے لمحے بھر کو رک گیا۔ محمل، ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ فواد کا یوں اترنا، پھر اس کا اسے چائے دینا اور وہ انگلیوں کا ٹکرانا۔ منظر وہی تھا، بس چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگیں۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف آئی۔ محمل رکو، سنو۔ وہ سریعت سے اس کے پیچھے لپکا اور کچن کے دروازے پر ٹھہر سا گیا۔ اندر مسرت کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ محمل ساتھ ہی کرسی پر رخ موڑے بیٹھی تھی۔ اونچی بھوری پونی ٹیل جس سے اس کی گردن پیچھے سے جھلکتی تھی اور کرتے کے اوپر دوپٹے کو شانوں پر ٹھیک سے پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے ایک سائیڈ پوز سے بھی حسن کو اس کی جھکی آنکھوں کا سوگوار سا رنگ دکھائی دیا تھا۔ اسے وہ بہت بدلی ہوئی لگی۔ محمل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسرت کا سلیب کو رگڑتا ہاتھ تو رک گیا۔ انہوں نے حیرت سے گردن موڑی۔ حسن، چچی محمل کو کہیں ذرا میری بات سن لے۔ انہوں نے اسے دیکھا جو بے تاثر سی لب بھینجے سر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ محمل، حسن بلا رہا ہے۔ میں ان کے باپ کی نوکر ہوں جو آؤں؟ اس کا دل چاہا وہ یہ کہہ دے مگر صبح ہی فرشتے نے اسے کہا تھا۔ محمل، مسرت نے پھر پکارا، انہیں جو کہنا ہے یہی کہہ لیں، منظور نہیں ہے تو بے شک نہ کہیں۔ وہ سر جھکائے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ قسم اسے اب آخری سانس تک نبھانی تھی۔ محمل، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بت بنا بس اسے سامنے آیا۔ وہ تمہیں فواد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تم خود کو اس کیس میں مت الجھاؤ۔ اس نے گردن اٹھائی۔ وہ سامنے کھڑا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محمل کا چہرہ بے تاثر تھا، بالکل سپاٹ۔ آپ نے کہہ لیا جو کہنا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آلووں کی ٹوکری قریب کھسکا کر چھری اٹھا لی۔ وہ چند لمحے بے بس سا اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ مسرت الجھی سی اس کے قریب آئی۔ کس کیس کی بات کر رہا ہے حسن؟ آلو گوشت میں بناؤں گی، آپ قورمہ دیکھ لیجئے گا اور کھیر بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی کو کوئی شکایت ہو۔ وہ اب مگن سی آلو چھیل رہی تھی۔ مسرت گہری سانس لے کر سلیب صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی اب وہ نہیں بتائے گی اور وہ چھیلتے اس عجیب بات کے بارے میں سوچ رہی تھی جو صبح اس کو فرشتے نے کہی تھی، جب وہ رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر تڑپ گئی تھی اور پوچھا تھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے۔ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے محمل، اور میں اور میری اماں ان قرابت داروں کی جیسے خدمت کرتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس خدمت کا کبھی ان کو احساس بھی دلایا؟ اماں تو ہر وقت جتی رہتی ہیں مگر میں ادھار رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ ایک کہتی تو میں 10 سناتی ہوں، ایک ایک آئٹم گنواتی ہوں جو بناؤں، اس نے فخر سے کہا اور پھر فرشتے کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو لگا کچھ غلط کہہ دیا ہے، یعنی سب کیا کرایا ملیا میٹ کر دیتی ہو، یہ تو ان پہ ظلم ہے۔ ظلم؟ میں ظلم کرتی ہوں ان پہ؟ وہ شاکڈ رہ گئی۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا؟ ایک کی ایک سنانا برابر کا بدلہ ہے، مگر نواد پر سنانا زیادتی ہے، ان کے حق میں کمی ہے۔ وہ مجھے جو بھی بول دیں اور میں آگے سے چپ کر جاؤں، ایک بھی نہ سناؤں؟ تم اگر سنا دو گی تو سب برابر کر دو گی، پھر تم ان کے کیے کا شکوہ کسی سے کرنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ معاف کر دیا کرو، اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس نے سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔
اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کیا کرو۔ ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ وہ سب نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو۔ صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر بھاری پتھر لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہیں۔ صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویوں کے جواب میں اچھا رویہ دو۔ میں کیوں کروں یہ سب، وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہوں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ بدلے کی صلہ رحمی کرنے والے صلہ رحمی نہیں کرتا، اس کے پر تو آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں۔ تم انہیں معاف کر دیا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے، وہ چیز پڑی تھی، ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے تھے، بہت غلط کر کے گئے تھے، پھر انہیں حق ہی نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے، ان کا حق تو بس 1/3 پہ تھا، اس کو بے شک تمہارے نام وصیت کر جاتے مگر باقی 2/3 حصے کی شرعاً تقسیم کی اجازت دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پر قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جانے والے کا برا بھلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت سو کی زندگی برباد کر دیتا ہے محمل۔ تم کچھ لوگوں کے غلط فیصلوں کی بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرو گی تو یہ مت بھولو کہ پلِ صراط پر رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہر خائن اور قطع رحمی کرنے والے کو وہ پلِ صراط سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر صلہ رحمی کرنے والا اور امانت دار پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سر جھٹک کر تیزی سے آلو چھیلنے لگی۔ میڈم مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی ضرور پوچھیے۔ وہ میم مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی، تو خیر ہے؟ ہاں کیوں نہیں، خیر ہے، اٹس اوکے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو۔ محمل کو لگا منو بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہے، وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی نیکیاں کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، ضروری تو نہیں ہے؟ نہیں اتنا ضروری تو نہیں ہے، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھیں۔ میم کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی پہ ہے۔ اوہ اوکے، وہ بے حد سی اسودہ سی مسکرائی، مگر میم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے، آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں، وہ ہستیاں اس کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی، اگر آپ کر لیں اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس آسمان کا بالشت بھر بھی حصہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور فرشتہ جانتی ہو کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ جب اس پہاڑ پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد میں آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے، 70,000 فرشتے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں، ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لیے، آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ میڈم مصباح جا چکی تھی اور وہ دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کو لگا وہ اب کبھی نماز چھوڑ نہ سکے گی۔ شام میں اس نے بہت اہتمام کے ساتھ نماز عصر پڑھ کر لاؤنج میں فون سٹینڈ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ نادیہ کو فون کرے۔ نائمہ چچی معاذ کو کان سے پکڑے بے بس سی ڈانٹ رہی تھیں، اور وہ کان چھڑوا کر چھپاک سے منہ چڑھاتا بھاگ گیا۔ اتنا شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے پریشانی سے بولی تو محمل کی فون نمبر پریس کرتی انگلیاں رک گئیں۔ شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، اس نے زیر لب دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ شیطانو، تین نون شطن، یعنی رحمت سے دور، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور۔ دھتکارا ہوا، اوہ گاڈ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا۔ چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا، فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں؟ نائمہ چچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ معاذ کو شیطان تو نہ کہیں چچی، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو، شیطان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا بس کرو، 2 سپارے کیا پڑھ لیے، اب ہمیں سکھائے گی یہ؟ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ استہزائیہ کہتی باہر نکل گئیں اور وہ جہاں تھی وہیں سن سی بیٹھی رہ گئی۔ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے، وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی سیاہ فام لڑکی ایک دم اسے یاد آئی تھی۔
اس میں تمہارا ماضی ہے، حال بھی، اور مستقبل لکھا ہے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلی پلیٹوں سے پانی کی قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی، اماں جانے کہاں تھیں؟ باقی لوگ تو کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر اس نے سر جھٹکا اور اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویوں سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز اس دنیا میں برابر کرنے پہ تلی تھی، اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے بھی اب ٹف تھی۔ اب مسجد کے ٹیچرز نے اسے دیر سے آنے پر الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تجوید درست کرنے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کے تجوید پریکٹس کرتی تھیں۔ صرف یہ مسئلہ تھا، فجر کے وقت فریج لاک ہوتا تھا۔ اس کے لا کہنے پر بھی کسی پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کے پاس اپنے ناشتے کے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا اپنا ناشتہ لا کر کرتی، سو اس نے ناشتہ قربان کر کے وین والے کو فیس دے دی، اور روز صبح تہجد پہ اٹھ کے وہ آدھے گھنٹے اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی، عصر کے قریب واپس آتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، علم و فکر و فاقے کے بغیر نہیں آتا۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پہ رکھی، ٹونٹی بند کی اور ہاتھ خشک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی، پھر دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پر ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گنگ سی بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ یہ کب واپس آیا؟ تم مجھے بہت یاد آئی محمل، میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں اماں ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا، اسے محسوس ہوا اس کا جسم کپکپا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ مسرت بھوکلا کر اندر آئیں اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی ہو گئیں۔ فواد بیٹا تم؟ چاچی وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، یہ سب اس اے ایس پی کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ محمل وہ اب اس کی جانب مڑا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنائی وہ ان کے کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتہ نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو تم نے خود کہا تھا میں سائن کروانے چلی جاتی ہوں، میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں خود تجھے مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس سے آگے اس سے بولا نہیں گیا۔ وہ سب مجھے اے ایس پی نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا کہ تم جیسی باکردار اور پارسا لڑکی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ چچی آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس مسرت کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کبھی کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں، ایک دفعہ میری محمل سے شادی تو ہو جائے، پھر دیکھیں ہوگی کسی میں ہمت محمل پر انگلی اٹھانے کی، ہم وہ انگلی کاٹ دیں گے۔ اللہ گواہ ہے چچی ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ پھٹتے جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ جو ساکسی سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسی مذاق، باتیں، شور، کہکے، دعوت کی طرح کا سما تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چت لیٹی دیر تک چھت کو پہ گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی تھی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلتے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی، سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک سکارف نفاست سے اوڑھے، ایک ہاتھ ریکنگ پر رکھے اور جیسے پانی پہ چلتی غائب دماغی سے نیچے اتری تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر آئی، بیگ ڈیسک پہ رکھا اور گرنے سے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً آج نہ آتی، اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکی تھی۔ مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پر حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ موجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی ایک کتاب میں لکھا آ جاتا ہے، اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔
اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہیں ہو سکے گی، مگر آج کی آیات پر وہ پھر چونکی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بے حد جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا یا چہرہ دائیں جانب گھمایا۔ پنک سکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پر چلا رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا یہ بس اس کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے۔ اس نے دونوں کن پٹیوں کو انگلیوں سے سہلایا۔ اچھی لگتی ہے تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی، دنیا کی زندگی کے متعلق۔ وہ آخری زینہ عبور کر کے برآمدے کی طرف بڑھی، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کی سٹیپس پر بیٹھ گئی۔ سامنے ہرا بھرا لان تھا۔ وہ ستون سے سر ٹکائے لان کے سبزے کو خالی خالی نظروں سے دیکھے گئی۔ یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو ہر نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اس سے کیسے چھپ سکتی تھی؟ کوئی بات، مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے ہیں، اس کا تماشا نہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے ہیں، اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ لان تان نہیں کیا، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آئی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا، اس کی طرح کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب ایک ساتھ میں وہ لڑکی آ بیٹھی، غالباً مڈ بریک تھی۔ وہ لڑکیاں اس میں بھی بیٹھ کر تجوید کرتی تھیں۔ وہ تھوڑی ہتھیلی پر رکھے چہرہ موڑے یوں ہی اسے دیکھے گئی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پہ قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی، دایاں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑے پڑھنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات۔ وہ رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی، وہ پھر سے شروع کرتی، مگر ہکلاہٹ زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑ دیتی، مخارج صحیح نہ نکل پاتے۔ وہ بدقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گاں گاں آواز بھی آتی۔ یکدم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا، وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آنسو ابل کر گال پر لڑکنے لگے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ محمل گمسم اسے دیکھے گئی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی، وہ اس کا بہت ہمدرد تھا، اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہیں تھی۔ لمحے بھر کو بھی اسے اس پر ترس نہیں آیا تھا، بلکہ رشک ہوا تھا۔ کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہیں، برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف پر سجائے رکھتے ہیں اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہتھیلی تھوڑی طویل دبائے، گردن پوری اس کی طرف موڑے، پلک جھپکے بنا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان میں پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہے جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لنگڑی لڑکی یاد آ گئی۔ وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، اور وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزن بیٹھے ہوئے تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ کسی بات پر ہنس رہا تھا، شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی رسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ندا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اسی دائرے میں لا تعلق سی بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی، رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جیسے فواد سے احتراز برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بھلے تائی مہتاب جتنی دلیلیں پیش کرتی، فواد کی اہمیت اب وہ نہ رہی تھی۔
وہ کتابیں سینے سے لگائے سر کو جھکائے تیز تیز چلنے لگی۔ محمل وہ برآمدے کے سٹیپ پہ تھی جب فواد نے اسے بے اختیار پکارا۔ اس نے ایک پاؤں سیڑھی پر رکھے گردن موڑی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ وہ روکھے تاثرات دیکھ کر برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لان میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یوں مجھے سب کے سامنے بلائے؟ مائی فٹ۔ وہ پیر پٹکتی اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکی، پھر سر جھٹک کر اندر جانے لگی۔ محمل اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پہ یقین ہے؟ مجھے آپ پہ بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا روند گیا تھا۔ تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اپنے پیچھے بند کیا۔ حسن نے تعصب و بے بسی سے چند لمحے ادھر دیکھا اور پھر سست روی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا کا دھرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلاد کی سبزیاں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ وہیں کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ادھر ہو محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونی نہیں باندھی تھی اور بھورے لمبے بال شانوں پہ گر رہے تھے جنہیں اس نے کان کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی جو پہلے جیسی بدلحاظ نہیں رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں نے سوچا تمہاری کوئی مدد کروا دوں۔ مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں میں لگا رکھا ہے۔ کوئی تک ہے بھلا؟ جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزیاں کاٹنے لگی تھی۔ یہ فواد ریحا کا بھوا پھپھو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے گویا ہوئیں۔ معلوم نہیں۔ ہکھا، بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ۔ میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کھٹ کھٹ پیاز کاٹے جا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو گرنے لگے تھے۔ بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا کہ پھر ادھر آنے کو ہی نہیں چاہتا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل۔ جانے دیں پھپھو، ان اللہ پڑھ لیں۔ فائقہ باجی کوئی کم تھوڑی ہیں، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہیں۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پھپھو کے آزردہ چہرے کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا وہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو محمل کے درمیان میں اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں کہ انہیں ٹاپنا مشکل تھا۔ وہ اس کے ابا کی ایک ہی بہن تھی، وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے؟ اس نے خود بھی تو کبھی بنا کے رکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ محمل کے لب سختی سے بھینچ گئے تھے۔ وہ تیز تیز سبزیاں کاٹنے لگی۔ محمل، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ یہ فارغ نہیں ہے، اپنی بہنوں سے کہہ دو، وہ فارغ ہی بیٹھی ہیں باہر۔ پھپھو نے نہایت بے رخی سے کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا پھر مڑ گیا۔ حکم دیکھو کیسے چلا رہا ہے۔ تم ذرا بھی اس کی نہ سنا کرو۔ میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ فائقہ کے پاپا کے بزنس کا تو تمہیں پتہ ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، ان کی طرح یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔ میں یتیم نہیں ہوں پھپھو، میں بالغ ہوں اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ وہ اب سلاد میں لیموں نچوڑ رہی تھی۔ ہاں تمہیں پتہ ہے ابھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے، دوسرا گھر تو پھر فرنش کر کے فائقہ کو دیں گے جہیز میں۔ محمل کی لیموں نچوڑتی انگلیاں تھمی۔ ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا؟ گھر شفٹ کیا ہے، آپ اکیلے کیسے کریں گی سب؟ نوکروں پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں آ جاؤں آپ کے پاس، ہیلپ کروا دوں گی۔ ہاں کیوں نہیں۔ پھپھو تو نہال ہو گئی۔ میں تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہاری پڑھائی ہے تو اسی لیے اتنا پیار جتا رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، ویکنڈ ہے اور پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کروانی ہے نا۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا۔ پھپھو نے تو فوراً حامی بھر لی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیاری کیا تھی، 2 جوڑے رکھے، چند ضروری چیزیں اور پھر قرآن رکھتے رکھتے رہ گئی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا، 2 دن کی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں، اس نے بیگ کے زپ بند کر دی۔